اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الجاثیۃ مکیۃ سورہ جاثیہ یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 37 آیات ہیں اور 4 رکوع۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے جس کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب یعنی قرآن نازل کی گئی ہے اللہ کی طرف سے، العزیز جو زبردست، الحکیم اور حکمتوں والا ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات نشانیاں ہیں، للمؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، وفی خلقکم اور خود تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابۃ اور جو چوپائے جانور اللہ نے پھیلائے ہیں زمین میں، آیات وہ بھی نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے تبدیل ہونے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق اور جو اللہ نے آسمان سے رزق کا ذریعہ اتارا ہے یعنی پانی، فأحیا بہ الارض بعد موتہا پھر اس پانی کے ذریعے اللہ نے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی زمین کے خشک ہونے کے بعد اس کو دوبارہ تر و تازہ کیا۔ وتصریف الریاح اور ہواؤں کے گردش کرنے میں، آیات نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر چند دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائے ہیں۔ یہاں کائنات کی مختلف نشانیاں بیان فرما کر ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا کہ نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے مختلف طریقے استعمال فرمائے ہیں کہ یعنی ان نشانیوں سے فائدہ وہی حاصل کرتا ہے جس کے اندر ایمان ہو۔ جو کفر پر ڈٹا رہے یہ نشانیاں اس کے کسی کام نہیں آ سکتی، یا وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پر، آخرت کے دن پر، تو یہ نشانیاں ان کے کام آتی ہیں، وہ ان نشانیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یا ایمان لانے والی بھی نہیں ہے، یقین رکھنے والے بھی نہیں ہیں، لیکن لقوم یعقلون ان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہے، وہ سوچتے سمجھتے ہیں، تو وہ یہ نشانیاں ان کے لیے بھی کارآمد اور فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں کہ اگرچہ ابھی ان کا ایمان اور یقین نہیں ہے، لیکن ان نشانیوں میں غور و فکر کر کے وہ ایماندار اور یقین رکھنے والے بن سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا علیک بالحق جن کو ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں، پڑھ کر سناتے ہیں ٹھیک ٹھیک۔ فبأی حدیث بعدہ یؤمنون اس کے بعد کون سی بات ہے جس پر وہ لوگ اللہ کے، اور بعد اللہ و آیاتی اللہ اور اس کی آیات کے بعد، فبأی حدیث کون سی ایسی بات ہے، یؤمنون جس پر وہ ایمان لائیں گے، یعنی اللہ کی آیات سے بڑھ کر اور نفع دینے والی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد وہ اس کے انتظار کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لائیں گے۔ ویل لکل افاک اثیم خرابی ہے، ہلاکت ہے ہر جھوٹے اور گناہ گار کے لیے۔ افاک کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کے لیے، اور اسیم کہتے ہیں گناہ گار۔ یہ آیت نضر بن حارث ایک منافق تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بہرحال اس کا شان نزول جو بھی ہو اور جس کے بارے میں نازل ہوئی ہو، لیکن اس کا حکم سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ویل لکل ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو جھوٹ بولنے والا گناہ گار ہو۔ تو جب کل کا لفظ آ گیا تو اس میں کسی ایک شخص کو
مخاطب تو نہیں کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کو مخاطب کیا ہے، اگرچہ اس کا شان نزول کسی ایک ہی شخص کے بارے میں ہو، ایک ہی شخص کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہو، لیکن حکم سب کے لیے کہ جو بھی جھوٹ بولنے والا گناہگار ہوگا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ یسمع آیات اللہ، وہ جھوٹا اور گناہگار کہ جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے، تتلی علیہم، جو اس پر تلاوت کی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ ضد کرتا ہے، غرور پر اٹکا رہتا ہے، تکبر کرتا ہے، کأن لم یسمعها، گویا کہ اس نے وہ آیات سنی ہی نہیں، یعنی سننے کے بعد بھی اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا اس نے سنا ہی نہیں ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، پس ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر دیجیے۔ یہاں خوشخبری، فبشر، خوشخبری یا تو خبر کے معنی میں، یا خوشخبری کا لفظ بطور مذاق کے استعمال کیا گیا ہے کہ جس طرح تم اللہ کی آیات کے ساتھ، قرآن کے ساتھ مذاق کرتے تھے، تو آج تمہارے ساتھ بھی مذاق کیا جاتا ہے کہ تمہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا، اور جب انہی لوگوں میں سے، یعنی جھوٹ بولنے والوں میں سے، گناہگاروں میں سے کوئی شخص ہماری آیات کو جان لیتا ہے، اس کے علم میں آ جاتی ہیں، شیئن، کوئی بھی چیز ہماری آیات میں سے، اتخذها ہزوا، تو اس کو مذاق بنا لیتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ من ورا کا لفظ عربی میں پیچھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور آگے کے لیے بھی، زیادہ تر پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ یہاں پیچھے والا معنی نہیں ہے بلکہ آگے والا ہے، یعنی ان کی زندگی گزرے گی تو اس کے بعد آگے جہنم ہے۔ تو من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے۔ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو کام انہوں نے کیے ہیں، جو اعمال انہوں نے کیے ہیں، وہ ان کے کسی کام بھی نہیں آئیں گے۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور جو اللہ کے سوا انہوں نے رفیق اور اولیاء بنائے ہیں وہ بھی ان کے کسی کام نہیں آئیں گے۔ ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن پاک ہدایت کا سبب ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، کفر کیا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے ایک بلا کا دردناک، یعنی ان کے لیے سخت عذاب ہے جو کہ دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر، یہاں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت کی چند نشانیوں کو اور ان احسانات کو بیان فرمایا ہے جو انہوں نے اپنے بندوں پر کی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے مسخر کیا سمندر کو تمہارے تابع کر دیا، لتجری الفلک فیہ، تاکہ تم اس میں، لتجری الفلک، تاکہ کشتیاں چلیں، جہاز چلیں، فیہ، اس سمندر میں، بامرہ، اللہ کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قرآن کریم میں فضل تلاش کرنے سے مراد عموماً کسب معاش کی جد و جہد ہوتی ہے، یعنی تم محنت کرو، مزدوری کرو، کاروبار کرو، اور ظاہری بات ہے کہ سمندر میں بھی بہت سارے لوگوں کی روزی اور رزق کا سبب ہوتا ہے۔ کوئی کشتی چلا کر پیسے کماتے ہیں، کوئی سمندر کے اندر دوسری قیمتی چیزیں تلاش کرتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کا رزق سمندر کے ساتھ بھی جڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سمندر کو تمہارے تابع کر دیا، اور تاکہ اس کے اوپر، اس میں کشتیاں چلیں اور تم اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ نے صرف سمندر کو ہی تمہارے تابع نہیں کیا بلکہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، جَمِيعًا مِّنْهُ، سب کو اپنی طرف سے اس نے تمہارے تابع بنا دیا۔ دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کے تابع کر دیا ہے۔ کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، وہ انسان سے کئی گنا طاقتور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کے تابع بنا دیا۔ انسان جس طرح چاہتے ہیں ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم، ان لوگوں کے لیے، یتفکرون، جو غور و فکر کرتے ہیں، دھیان کرتے ہیں۔
قل للذین آمنوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ایمان والوں سے، یغفروا للذین، وہ معاف کر دیں ان لوگوں کو، لا یرجون ایام اللہ، جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے۔ ایام اللہ سے مراد وہ دن مراد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کسی کو اس کے اعمال کی جزا یا اس کے اعمال پر اس کو عذاب دیں، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں۔ یعنی ایسے لوگ کہ جو سزا اور جزا کی امید ہی نہیں رکھتے، وہ یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں یا آخرت میں دیا جائے گا، تو ایسے لوگوں کو معاف کر دیں۔ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تاکہ وہ سزا دے ایک قوم کو اس کے اعمال کا بدلہ جو انہوں نے کمایا ہے، یعنی جو اعمال انہوں نے کیے ہیں ان کے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود ان کو دے۔ یہ مکی زندگی کا حکم تھا، مسلمانوں کو منع کیا گیا تھا کہ کفار اگر آپ کو کچھ کہیں تو ان کے جواب میں آپ نے کچھ نہیں کہنا، وہ اگر آپ کو تکلیفیں دیں تو آپ نے برداشت کرنا ہے، ان کے خلاف ہاتھ نہیں اٹھانا، جہاد نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکی زندگی میں مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی برا بلا بھی کہتا ہے تو اس کو معاف کر دو۔ اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت ہے کہ مکہ مکرمہ میں کسی مشرک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کی، برا بلا کہا ہوگا یا کچھ تہمت لگائی ہوگی یا اور اس طرح کے الفاظ کہے ہوں گے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بدلے میں اسے کچھ تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرمایا، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ایسے لوگوں کو معاف کر دو جب تک اللہ کی طرف سے حکم نہیں آتا۔ تو پھر جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی تھی۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے اچھا عمل کیا تو فلنفسہ، اس نے اپنے لیے کیا، ومن اساء فعلیہا، اور جس نے برا عمل کیا تو اس کا بوجھ بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہارے رب کی طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور تحقیق ہم نے دی بنی اسرائیل کو کتاب، والحکمہ اور حکومت، والنبوۃ اور نبوت پیغمبری، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کھانے کو دیں صاف ستھری چیزیں، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ان کو فضیلت دی تمام جہانوں پر۔ یہ اس دن بھی گزرا تھا، تمام جہانوں سے مراد اس وقت کے لوگ ہیں، یعنی اس وقت جتنے بھی لوگ تھے ان سب پر ہم نے بنی اسرائیل کو فضیلت دی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت سے بھی افضل ہو گئے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے ان کو واضح کھلی باتیں دین کی دیں، من الامر دین کی باتیں، فما اختلفوا، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر یہ کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے، یعنی انہوں نے آپس میں جو اختلاف کیا وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں، جہالت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ علم آنے کے بعد آپس میں ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت، بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فی ما کانوا فی یختلفون، جس بات میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دین کی ایک خاص شریعت پر مقرر کر دیا ہے، رکھ دیا ہے، فاتبعها، پس آپ اسی شریعت کی اتباع کریں۔ یہاں پر من الامر، امر سے مراد دین ہے۔ ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات پر مت چلیں جو کہ نادان ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، وہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے۔ وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، اور ظالم لوگ، بے انصاف لوگ، ان میں وہ بعض کے دوست اور رفیق ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ تعالیٰ تقوی داروں کا رفیق ہے۔ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، یہاں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ دین اسلام کے کچھ تو اصولی عقائد ہیں، وہ تو ہر نبی کی امت میں یکساں ہیں اور ان میں کبھی ترمیم اور تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن عملی احکام مختلف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتوں میں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں۔
تو آیت مذکورہ میں انہی دوسری قسم کے احکام کو دین کے خاص طریقے سے تعبیر فرمایا گیا ہے، اور اسی وجہ سے فقہا نے اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف شریعت محمدی ہی کے احکام واجب العمل ہیں۔ پچھلی امتوں کے جو احکام دیے گئے تھے وہ ہمارے لیے اس وقت تک واجب العمل نہیں ہیں جب تک وہ قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوں اور قرآن و سنت سے اس کی تائید نہ ہو جائے۔ ھذا بصائر للناس، یہ بصیرتوں کا مجموعہ ہے، یہ قرآن بصیرتوں کا مجموعہ ہے لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت کا سبب ہے، ورحمۃ اور رحمت ہے، لقوم یوقنون ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں جنہوں نے برے اعمال کیے، ان نجعلہم کہ ہم ان کو بنا دیں گے کالذین آمنوا ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، سواء محیاہم و مماتہم کہ برابر ہو جائے گا ان کا جینا اور مرنا، ساء ما یحکمون برے دعوے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آخرت میں ہم سب کو برابر کر دیں گے کہ جنہوں نے ایمان لایا نیک اعمال کیا ہے وہ بھی انہی کے ساتھ ہوں گے جنہوں نے برے اعمال کیے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔